وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ شریعت کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایک سوال کیا تھا، کیونکہ گزشتہ آیت میں یعنی آیت نمبر 3 میں کچھ باتوں کی حرمت کا بیان تھا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کن چیزوں کی اجازت ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں حرام متعین ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، جبکہ حلال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انفائنائٹ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن نے یہاں حلال کی لسٹ بیان نہیں فرمائی، بلکہ بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ پاکیزہ، طیب، پیور، وہ تمام چیزیں کہ جس میں انسان کے جسم کا بھی فائدہ ہے اور اس کی روح کا بھی فائدہ ہے، وہ سب حلال ہیں۔ اور وہ تمام چیزیں کہ جس سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا انسان کی روح کو نقصان پہنچ سکتا ہے، انہی کی ممانعت اللہ رب العزت کی شریعت نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اب شکاری جانوروں کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے، مراد ہے شکار کرنے کے لیے کوئی جانور استعمال کرو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی جو علم تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کے تحت ان کو جانور کا شکار کرنا سکھاؤ۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، بس اس میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں۔ مراد ہے کہ شکاری جانور نے کسی جانور کا شکار کیا، اب وہ پکڑ کر تمہارے لیے چھوڑ دے، خود نہ چیڑ پھاڑ کھائے اسے، خود اس کو استعمال نہ کرے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو۔ اس کی تشریح علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ شکاری جانور کو تم چھوڑو شکار کرنے کے لیے تب بھی بسم اللہ پڑھ لو، اور وہ جو جانور اسے پکڑ کر رکھا ہے اس پر ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ مراد یہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی یہودی یا نصرانی ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر کوئی حلال جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا استعمال اصولی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا مراد تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں اہل ایمان میں سے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، مراد ہے کہ یہ عورتیں بھی حلال ہیں۔ اس میں ایک بات نوٹ فرمائیے، پاک دامنی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، چاہے وہ اہل ایمان میں سے عورتیں ہوں یا اہل کتاب میں سے۔ نکاح اصل میں پوری زندگی کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہی تلقین فرمائی، ایک مرد کو جب وہ نکاح کے لیے کسی خاتون سے ارادہ کرے نکاح کرنے کا،
عفت اور پاکیزگی اور سیرت اور کردار کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو قرآن میں کہہ رہا ہے محصنات پاک دامن عورتوں کو ترجیح دو نکاح کرنے کے اعتبار سے، یہ اصولی تعلیم ہے۔ تو فرمائے کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں اہل ایمان میں سے اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی نکاح کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، یہ لازم ہے۔ محسنین غیر مصافحین، قید نکاح میں لانے والے ہوتے ہوئے، نہ کہ محض لذت حاصل کرنے والے ہوتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والے ہوتے ہوئے۔ یہ مقاصد بیان ہو رہے ہیں نکاح کے، اور اس کے لیے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ نکاح کا مقصد یہ کہ پوری زندگی پھر نبھانے کا ارادہ ہو، اور نکاح صرف محض لذت کے حصول کے لیے نہ ہو بلکہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ اسی کے ذریعے خاندان کا نظام ترتیب پاتا ہے، اسی کے ذریعے سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، یہ سب بھی پیش نظر ہوں۔ اور فرمایا کہ کوئی چوری چھپے آشنائی کا معاملہ نہ ہو، وہ تو زنا کے معاملات میں جو چوری چھپے کیے جاتے ہیں، نکاح تو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا، یہ حلال طریقے پر ہے، علی اعلان ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات مزید نوٹ کرنے کی ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہی ہو سکتا ہے۔ مسلمان مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس اجازت کے بعد اب اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے اور اخلاقی اعتبار سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بعد انکار کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، بس اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے جو اصولی ہدایت ایک اور عطا کی گئی۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے، فرض نہیں ہے، اس کو کہ حکم نہیں دیا گیا، تو لیگیلٹی کی حد تک یہ جائز ہے، لیکن دیگر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے قرآن یہ کہہ رہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ چنانچہ نوٹ فرمائی کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اسلام غلبے کی طرف روا دوا تھا، اسلامی حکومت کا قیام ہو رہا تھا، اور جو آیت نمبر 3 کا ذکر آیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، یہ آیت تو آئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اسلام غالب ہو چکا تھا۔ اس وقت مسلمان ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں تھے۔ اب اگر کسی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے کسی مسلمان کا نکاح ہوتا بھی تھا تو مسلمان ڈومیننٹ پوزیشن میں ہوتے تھے، اس وقت یہ اجازت بھی مناسب حال تھی۔ اب علماء یہی فرماتے کہ آج کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ تو اپنے دین سے ہی بالکل دور ہو چکے ہیں، پھر مسلمانوں کے اپنے دین ایمان کا جو عالم ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آج مغلوبیت کے دور میں ہیں، تو اس طرح کے نکاح سے اجتناب کرنا ہی فی زمانہ بہتر ہے۔ جائز ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن دیگر فیکٹرز کی وجہ سے، دیگر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایمان کی فکر کرو۔ اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ کسی یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح ہوا اور پھر بچے بھی پھر عیسائی یہودی بن گئے، اور جو شخص تھا اس کا بھی ایمان جو ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا۔ بسا اوقات ان نکاحوں کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں سے راز کی باتیں اگلوا لی گئیں۔ یہ وہ خطرات ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑا خطرہ کہ یہ رشتہ جو نکاح کا ہے یہ ایک تمدنی معاملہ ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ نکاح کہیں ایسا نہ ہو جو تمہارے ایمان پر اثر انداز ہو جائے اور تمہاری ساری ایمان کی پونجی ضائع ہو جائے۔ فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا انکار کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، بس اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو یہ ہے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کے حوالے سے جو اخلاقی تعلیم شریعت نے عطا فرمائی۔ ذبیحے کے متعلق بھی علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ باعمل یہودی اگر ہے کوئی اپنی ہی شریعت پر عمل کرنے والا، باعمل عیسائی ہے اپنی شریعت پر عمل کرنے والا، تو مناسب ہے کہ اگر وہ حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو استعمال کریں، ورنہ فی زمانہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی بھی شریعت سے دور ہیں، اللہ کے نام کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، حرام بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اجتناب کرنا بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، مراد ہے کہ نماز کے لیے تیاری کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق،
تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ اشارہ ہے وضو کے فرائض کی طرف۔ وضو میں 4 فرائض ہیں جس کا بیان یہاں پر آیا، اور وضو کا پورا طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، جس میں چہرے کے دھونے میں کلی کرنا بھی شامل ہے، ناک کی صفائی کرنا بھی شامل ہے، جس میں سر کے مسح کرنے میں پورے سر کے مسح کرنے کی تلقین بھی شامل ہے، اسی طرح کانوں کا مسح بھی شامل ہے۔ جب ہاتھوں کو دھویا جائے تو کوہنیوں سمیت پورا دھویا جائے، انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے۔ اسی طرح جب پیروں کے دھونے کا معاملہ آئے تو انگلیوں کا خلال بھی اس میں شامل ہے۔ پورا طریقہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ اب سنت کی اہمیت کو ایک اور اعتبار سے نوٹ فرمائیے۔ یہ سورۃ المائدہ سن 6 ہجری یا 7 ہجری میں اس کا نزول ہے۔ نماز مسلمان مکے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شب معراج میں 5 نمازیں عطا کر دی گئی تھیں۔ معراج کا واقعہ مکے میں پیش آیا تھا، اور اس سے پہلے بھی مسلمان نماز ادا کر رہے تھے، تو یقیناً وہ طہارت کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ قرآن وضو کے فرائض بیان کر رہا ہے سن 6 ہجری میں یا 7 ہجری میں جا کے، اور نماز پہلے سے ادا ہو رہی ہے۔ اب اس بات کو تو امکان نہیں ہے کہ مسلمان بغیر وضو کے نماز ادا کرتے ہوں گے۔ تو یہ وضو کا طریقہ بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس کی کنفرمیشن دے دی، اس لیے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ تو غسل کے فرائض کا ذکر سورۃ المائدہ میں آ رہا ہے مدنی دور میں جا کے، اس سے پہلے یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا۔ دوسری بات اس میں یہ نوٹ فرمائیے کہ الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو، مراد نماز کی تیاری کرو۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہر نماز کے لیے ہر مرتبہ نیا وضو کرنا فرض یا واجب ہے، ایسی بات نہیں، پسندیدہ ہے۔ اس کا اجر و ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ ایک وضو سے بھی آپ نے کئی نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی نماز کے لیے تیاری کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکیزگی اختیار کرو۔ یہاں پھر سنت کی اہمیت کو نوٹ فرمائیے۔ قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ جنابت سے کیا مراد ہے، اور قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ خوب پاکیزگی سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب شوہر اور بیوی کے تعلق کے نتیجے میں انسان ناپاک ہو جائے یا رات کو سونے میں احتلام کا معاملہ ہو جائے، اس کیفیت کو حالت جنابت کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے خوب پاکیزگی ضروری ہے جو وضو سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے پورے غسل کا اہتمام کرنا ہوگا، جس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی اپنی ضرورت کو پورا کر کے آیا ہو، بیت الخلاء واش روم سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت اختیار کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ سورۃ النساء میں بھی تیمم کے حوالے سے گفتگو آئی تھی، یہاں پر بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی اگر پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے یا پانی بہت کم موجود رہ گیا ہے تو مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اور مٹی کی کوئی بھی قسم کی شے ہو، ٹائلز ہیں، پتھر ہے، اینٹ ہے، دیوار ہے، اس سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ نیت کرنی چاہیے پاکیزگی حاصل کرنے کی، اور مسح سے مراد یہ ہے کہ
کہ اس مٹی یا اس کی قسم کی شے پہ ہاتھ مار کر پورے چہرے پر پھیر لیا جائے اور دوبارہ ہاتھ مار کر الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ پر کونیوں سمیت پھیر لیا جائے اور پھر سیدھے ہاتھ سے پورے الٹے ہاتھ پر کونیوں سمیت پھیر لیا جائے۔ تو یہ ہے مسح جس کو یہاں تیمم کہا گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں، چاہے وضو کی حاجت ہو، چاہے وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، تیمم کا طریقہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہمارے لیے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چنانچہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی فرمائے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس کا وہ عہد جس سے اس نے تمہیں باندھ دیا اسے یاد رکھو، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب کہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کر لیا اور اس وعدے میں تمہیں منسلک کر دیا، باندھ دیا، اسے یاد کرو۔ یہ اشارہ ہے سورہ التوبہ کی ایک آیت کی طرف بھی۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض میں۔ یہ مال اور جان اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کا سودا بھی کر لیا ہے، اس کو میری اطاعت میں اختیار کرو، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ وعدہ گویا ہو چکا ہے، یہ سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ پھر ہر بندہ مومن شعوری توبہ کلمہ پڑھ کر اس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اس کو کہا گیا اذ قلتم سمعنا واطعنا۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 285 میں اہل ایمان کے الفاظ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ہر بندہ مومن جب شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اپنی مرضی پر چھری پھیر دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کا اعلان کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ میرا معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبادت اس طرح ہوگی جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ تو گویا یہ کلمہ پڑھ کر بندہ اپنی آزاد مرضی کی نفی کر دیتا ہے اور اللہ ہی کے معبود برحق ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ کیا تمہارے اندر نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے قسط یعنی انصاف کی گواہی کا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر۔ نوٹ فرمائی یہی الفاظ ذرا سے فرق کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ یہاں الفاظ قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ گویا اللہ کی گواہی دینا اور قسط یعنی انصاف کی گواہی دینا یہ ایک ہی بات ہے۔ قرآن حکیم میں نوٹ فرمائیے اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ بیان ہوتے ہیں، اور کچھ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ مضمون ایک ہی بیان ہوتا ہے، الفاظ کی ترتیب میں فرق کر دیا جاتا ہے، جس کی بہترین مثال یہ مقام سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورہ النساء آیت نمبر 135 ہے۔ یہ ہے مطالبہ آج اہل ایمان سے، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے کہ یہاں پر اس کے احکامات کا نفاذ ہو۔ جب اس کے احکامات کا نفاذ ہوگا تبھی انسانیت کو قسط یعنی انصاف، جسٹس میسر آ سکے گا۔ یہ کام پہلے نبیوں کے حوالے کیا گیا تھا،
سورۃ الحدید آیت نمبر 25 کا حاصل یہ ہے کہ تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ انسانیت قسط پر یعنی جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اب نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب یہ ذمہ داری اہل ایمان کی ہے کہ وہ اس دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہے، روپے پیسے کے لین دین میں بھی ہے، کاروباری معاملات میں بھی ہے، لیکن سب سے بڑی گواہی اللہ کے دین کی گواہی ہے۔ اپنے قول سے بھی اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے ذاتی عمل اور کردار سے بھی اس کی گواہی انسانیت کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اپنے اجتماعی عمل کے ذریعے یعنی اللہ کے دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے رول ماڈل پیش کرنا ہے۔ تبھی انسانیت مانے گی کہ واقعتاً یہ دین قابل عمل ہے، اور تبھی انسانیت کو انصاف میسر آ سکے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء بالقسط، انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب اللہ رب العزت کی حکمت کو دیکھیے، یہاں بیان کیا جا رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے روک نہ دے۔ ہوتا ہے کسی کی دشمنی میں آ کر انسان حق کی بات بھی بیان نہیں کرتا، نہیں، عدل کی بات کہو، اور کسی کی دشمنی تمہیں روک نہ دے حق کی بات بیان کرنے سے۔ نوٹ فرمائیے سورہ النساء آیت نمبر 135 میں یہی موضوع آیا تھا، وہاں کچھ محبتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ حق کی گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، حق کی گواہی ضرور بیان کرو۔ تو سورہ النساء آیت 135 میں ان محبتوں کا ذکر کر دیا گیا جن کی وجہ سے انسان حق بیان کرنے اور حق کے لیے محنت کرنے سے رکتا ہے۔ یہاں نیگیٹو بات بیان ہوئی، ان دشمنیوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جن کی وجہ سے انسان حق بیان کرنے اور حق کے لیے محنت کرنے سے رکتا ہے۔ تو نہ کسی کی محبت نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے اس بات میں کہ تم حق بیان نہ کرو یا حق کے لیے جد و جہد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر مبنی نظام اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی آگ والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ مختلف مواقع پر مشرکین نے اور یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی۔ مختلف واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدد فرمائی اور ان سازشوں سے حفاظت فرمائی۔ اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، مراد ہے کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ 2 رکوع مکمل ہوئے جس میں شریعت کے کچھ احکامات کا ذکر آیا۔ اب 9 رکوع آئیں گے مسلسل، جس میں اہل کتاب کے حوالے سے ذکر ہے، شریعت کے احکامات کے نفاذ کے حوالے سے ذکر ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا دین چاہتا ہے کہ اس کو غالب اور قائم کرو، اور جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی کہ اللہ کے دین کو فراموش کیا، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کی، ان کی اس روش کا ذکر بھی ان آیات میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔
فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 نقیب۔ نقیب کے معنی وہ شخص جو کسی گروہ، کسی جماعت کے افراد کی ضروریات کو جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ ان کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے اوپر ایک نقیب، ایک ذمہ دار کو مقرر کر دیا تھا۔ یہی سنت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکے کے آخری سالوں میں بیعت عقبہ ہوئی اور مدینے سے تقریباً 75 افراد آئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی 12 نقباء مقرر فرمائے تھے، ایک ایک گروہ کے اوپر، ایک ایک چھوٹی جماعت کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا بطور نقیب کے۔ یہاں اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ 12 قبائل پر 12 نقیب یا سردار مقرر کیے گئے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعذرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات، اور تمہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ ہے جو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، جس میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازم اور شامل ہے، اور رسولوں کی مدد کرنا ان کے دین کے کام میں، اور اللہ کو قرض حسن دینا، مراد اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا، محنت کرنا۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ گناہوں کو بخش دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی کہ جس نے کفر کیا، ان تقاضوں پر عمل نہیں کیا، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، لیکن ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی کتابوں میں بشارات موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے بڑھتے اور قبول کرتے، یہی سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ برسا برس سے یہ قوم چلی آ رہی تھی، ہر دور میں ان کی روش رہی کہ رسولوں کا انکار، انبیاء کو شہید کر دینا، کتاب کو فراموش کر دینا، دین کے تقاضوں سے روگردانی کرنا۔ تو طرح طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملوث فرمایا، طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اب یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت 74 میں، پتھروں کی طرح دل سخت ہو گئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے فراموش کر دیا اس کا بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کے دست و بازو بنو، انہوں نے فراموش کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت پر خبر پاتے ہی رہیں گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو یہود کے 3 قبیلے وہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ ان سے آپ نے معاہدے کیے تھے جوائنٹ ڈیفنس کے، یہ وقتی معاہدے تھے جس کو بعد میں خود ان یہود نے توڑ دیا تھا، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور خیانت کی روش اختیار کی، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فاعف عنہم واصفح، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔ وقتی طور پر معافی بھی ہوئی ہے، لیکن نوٹ فرمائیے کہ ان تینوں قبیلوں کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ بدر کے بعد بنو قینقاع کے خلاف، سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف،
اور غزوہ احزاب کے متصل بعد بنو قریظہ کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن وقتی طور پر معافی تھی۔ پھر جب ان کی ریشہ دوانیاں بڑھ گئیں، ان کی مخالفت دین کے حوالے سے بڑھ گئیں اور انہوں نے طرح طرح کی سازشیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیں، تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے۔ فرمایا کہ فاعف عنہم واصفح، بس ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان کا عہد لیا، وہی بات کہ رسولوں کی بات ماننا، رسولوں کے دست و بازو بننا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ نوٹ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے تھے نصارہ کو کہ آخری رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بات تم ماننا۔ چنانچہ آج بھی جو ان کی ایک بک ہے بائبل کی، جان چیپٹر نمبر 16، اس کی ورس نمبر 7 اور 8، اس میں الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کہ میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا آنا ہی تمہارے لیے مفید ہے، اور وہ سچائی کو لے کر آئیں گے۔ اسی طرح بک آف جان چیپٹر 16 ورس نمبر 13 میں بھی الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ جب آئے گا تو وہ سچائی کے ساتھ آئے گا، اور وہی کچھ کہے گا جو اللہ نے اسے سکھایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی الفاظ قرآن کے بھی ہیں، سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے ان پر۔ تو یہ نصیحتیں عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، نصارہ نے بھلا دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے ہاں آپس میں بھی عداوتیں دشمنیاں رہی ہیں۔ چنانچہ چند برسوں پہلے تک آئرلینڈ کے علاقے میں عیسائیوں کے مختلف گروہوں کے درمیان جو تباہی دنیا نے دیکھی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی مقاصد کے تحت بھی ان کے درمیان اختلافات رہے ہیں، اور بعض دانشوروں کا خیال یہی ہے کہ یہی عیسائیت کے مختلف گروہ تھے کہ جن کی آپس کی عداوت کی وجہ سے دنیا کو دو بڑی بڑی جنگیں بھی دیکھنی پڑی ہیں۔ تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض کو پیدا کر دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ان کی کتابوں میں موجود تھیں، یہ چھپاتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کے ان کو واضح فرمایا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے امور سے درگزر فرماتے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، باقی تمہاری نافرمانیاں اور تمہارے برے اعمال ان پر یہ پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کردار۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم آیت نمبر 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، تو اتنا تمہارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حق تمہارے سامنے آ جائے اور تم اس آخری حق کو، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لو، باقی تمہارے گناہوں اور نافرمانیوں کے اعمال سے درگزر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس آ گیا نور اللہ کی طرف سے اور ایک روشن کتاب، قرآن اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیا۔ اس قرآن سے اللہ ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 185 فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت اختیار کرنے کی کوشش کی، اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ ہدایت ملے گی قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع کیا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ عیسائیوں کا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی نے حلول کر لیا عیسیٰ علیہ السلام میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اتنا بھیانک نتیجے پیدا کرنے والا عقیدہ ہے اور اتنا بھونڈا عقیدہ ہے کہ انسان غور کرے کہ ایک طرف کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور دوسری طرف وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کیا یہ کائنات کسی اللہ اور خدا کے بغیر چل رہی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، فمن یملک من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں کس کا بس چلتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو کوئی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی روکنے والا ہوگا؟ ساری خدائی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ خدا کی خدائی میں شامل نہیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ، ان کی وشفل تھنکنگز کا ذکر آ رہا ہے، کچھ خوش فہمیوں میں وہ مبتلا ہو گئے تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ولد، یہ تو واقعتاً کسی انسان کے بیٹے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہے ابن، یہ کسی انسان کے بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نسبت ہو جائے، جیسے ابن السبیل کہا جاتا ہے قرآن میں، ابن کے معنی بیٹے کے نہیں، ابن السبیل مسافر، راستے والا۔ تو یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس معنی میں کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، جیسے کسی کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے تو اللہ کو بھی ہم سے بڑی محبت ہے، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سماعت فرمائیے، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کبھی تمہیں خنزیر بنا دیا گیا، کبھی بندر کی شکل میں تمہیں تبدیل کر دیا گیا، کبھی طرح طرح کے عذاب تم پر مسلط کیے گئے۔ اگر اتنے ہی چہیتے ہو اللہ کے تو اللہ کی طرف سے عذاب تم پر کیوں آتا ہے؟ آج نوٹ فرمائیے کہ ہم بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہیں ہم تو ان خوش فہمیوں میں مبتلا تو نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ محنت کرو، عمل لے کر آؤ اللہ کے حضور میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو،
چاہے اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ دے کر ہی ایسا ممکن ہو تب بھی کوشش کریں۔ یہ ہے جو ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، خوش فہمیوں میں انسان مبتلا نہ ہو۔ یہ تو یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو جس کو کہ اس نے پیدا فرمایا ہے، تمام مخلوقات کی طرح تم بھی مخلوقات میں سے ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نبیوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد، اور وہ تم پر واضح کر دیتے ہیں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس بشیر اور نذیر، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو نوٹ فرمائیے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آخری رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 برس کا فرق ہے۔ 570 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور 610 عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو قرآن کا نزول شروع ہوا۔ تو یہ سلسلہ کچھ بند ہو گیا تھا، اس میں گیپ آ گیا تھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ اللہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے نہیں، آخری رسول آ گئے ہیں، ان کی بشارات تمہاری اپنی کتابوں میں موجود، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے، اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھو اور ان کی رسالت کو قبول کرو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد وہ تم پر واضح فرماتے ہیں، کھول کھول کر اللہ کی ہدایات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کا معاملہ۔ اللہ کسی کو غفلت میں نہیں پکڑتا، اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، اتمام حجت فرماتا ہے۔ پھر یہ اہل کتاب تو وہ تھے کہ جو جانتے تھے، قرآن کا بیان ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو اب یہ آ گئے بشارت دینے کے لیے، اب یہ آ گئے خبردار کرنے کے لیے، اب کوئی ایکسکیوز تمہارے پاس باقی نہیں ہے، آگے بڑھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہ سلسلہ جس میں گیپ آ گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا وقفہ آیا تھا، یہ عارضی وقفہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، اب اور کسی وحی کی ضرورت نہیں، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، سورہ الحجر آیت نمبر 9، نئی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا دیا، سورۃ الاعراف آیت 158، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اور سورہ سبا آیت نمبر 28 کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کتاب محفوظ، کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں، دین مکمل ہو گیا، کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے،
اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔